اور اس سال فقہی مسائل کے اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں جس کتاب کا انتخاب کیا گیا، کتاب کا نام ہے جدید فقہی مسائل، آیت اللہ العظمی آغائے سید علی حسینی السیستانی دامہ ظلہ الوارث۔ باقی تمام مراجع عظام کے مقلدین اپنے اپنے مراجع عظام کے فتاوی کی روشنی میں عمل انجام دیں گے، اور اگر رابطہ کرنا چاہیں تو پھر ان کے مسائل کے سوالوں کے جواب ان کے مراجع عظام کی روشنی میں ان تک پہنچا دیے جائیں گے۔ البتہ جس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں اس کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں اور مسئلہ نمبر بھی بیان کیا جائے۔ تو آئیے آج پہلا مرحلہ مسائل کے بیان کا طہارت اور نجاست سے مخصوص استفتاءات کو بیان کر رہا ہوں، کہ اس میں آیت اللہ العظمی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا اور آپ نے اس سوال کا جواب دیا، خاص طور سے آغائے سیستانی کے مقلدین کے لیے۔ سوال اور اس میں کتاب کے حوالے سے نمبر 49، زمین جو مطہرات میں سے ہے کیا جوتے کی طرح گاڑی کے گھومنے والے پہیوں کو بھی پاک کر سکتی ہے؟ انسان کی گاڑی اگر ٹائرز پر نجاست لگی ہوئی ہو تو کیا گاڑی جب زمین پر چلے گی تو کیا چلنے سے روڈ پر اس گاڑی کے ٹائرز پر لگی ہوئی نجاست پاک ہو سکتی؟ سوال انشاءاللہ واضح ہو چکا ہوگا کہ زمین جوتے تو پاک کرتی ہے، آیا گاڑی کے ٹائرز بھی پاک کر سکتی ہے؟ جواب آغائے سیستانی کی طرف سے فرماتے زمین گاڑی کے پہیوں کو پاک نہیں کر سکتی، یعنی گاڑی کے ویلز کو تو آپ نے پھر پانی سے دھو کر ہی پاک کرنا ہوگا۔ زمین پر چلنے سے، سڑک پر چلنے سے گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہ پاک نہیں ہوتے۔ دوسرا مسئلہ نمبر 50، فرماتے متنجس یعنی کہ جس سے نجاست لگ جائے، تلفظ کے لحاظ سے متنجس بھی کہہ سکتے، اگر کوئی بہنے والی چیز نہ ہو تو اس کا سلسلہ کہاں جا کر رکتا ہے؟ مثلا میرا ہاتھ نجس، ہاتھ لگا آبا کو، آبا نجس، ہاتھ گیلا تھا، آبا لگی میرے لباس کو، لباس نجس، کتنے مرحلوں پر جا کر یہ سلسلہ نجاست کا رکتا ہے؟ سوال جواب فرماتے متنجس کو جو چیز لگے گی وہ بھی متنجس ہو جائے گی، اسی طرح دوسری متنجس چیز کو بھی جو چیز لگے گی وہ بھی متنجس ہو جائے گی، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ لیکن تھرڈ کے بعد لیکن تیسری متنجس شے، چاہے وہ کوئی بہنے والی چیز ہو یا کوئی اور چیز یا کوئی اور، اب اس کو جو چیز لگے گی وہ نجس نہیں ہوگی، یعنی تھرڈ کے بعد فورتھ پر آ کر انتقال حکم نجاست ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 51، سوال کے انداز میں فرماتے ہیں اگر کتا یعنی کہ ڈوگی جسم یا کپڑا اس طرح سے چاٹ لے یا منہ لگا لے تو اسے کیسے پاک کیا جائے گا؟ بہت سارے گھروں میں بڑا شوق ہے ڈاگس کے پالنے کا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ حکم فقہی کیا ہوگا یہ سوال کیا گیا۔ آپ جب جانور سے محبت کرتے تو جانور بھی جواب میں آپ سے محبت کرتا ہے، اور چونکہ جانور مخصوص حکم رکھتا ہے تو اس کے لعاب کا مسئلہ، یہ اگر زبان لگا دے یا اس کے منہ سے نکلنے والا کوئی لعاب کہیں لگ جائے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ جواب
فرماتے ہیں ایسے بدن اور لباس کی طہارت کے لیے کہ جسے کتا منہ لگا دے ایک دفعہ پانی سے دھو لینا کافی ہے۔ البتہ اگر قلیل پانی سے اس نجس چیز کو دھونا چاہیں تو اس میں سے پانی نکالنا ضروری ہے، اس لیے کپڑے وغیرہ کو دھوتے وقت نچوڑنا بھی واجب ہے، قلیل پانی اگر ہو۔ اس کا مطلب قلیل کا مطلب تھوڑا پانی برتن میں ہو، بالٹی میں ہو، مگ وغیرہ میں ہو، اس کا استعمال کر رہے ہو، یا چھوٹی ٹنکی ہو اس کا استعمال کر رہے ہو، تو آب قلیل سے دھونے کے بعد اس سے پانی نکالنا لازم ہوگا۔ اور اب مسئلہ اس سے اگلا نمبر 52، کیا یہود اور نصارہ کی طرح سکھ بھی گزشتہ آسمانی ادیان کے پیروکار شمار ہوتے؟ دیکھیے، احترام انسانیت اپنے مقام پر رہے، فقہی مسئلہ اپنے مقام پر رکھیے گا۔ جہاں جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کی رہائش بودباش ہے، وہاں انسانیت کا پیغام اپنے مقام پر رکھیے، سب انسانوں سے محبت کیجیے۔ البتہ فقہی مسئلہ، کیا سکھ بھی اہل کتاب شمار ہوتے ہیں؟ جواب، آغا سیستانی فرماتے ہیں سکھ اہل کتاب میں شامل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ فرماتے ہیں کیا بدھ مت بھی اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں؟ جواب، آغا سیستانی فرماتے ہیں بدھ مت اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے۔ اور اب ایک بڑا اہم مسئلہ، بہت سارے ممالک کے اعتبار سے، خاص طور سے مغربی ممالک میں مسلمان فرش اور دیگر سامان سمیت فرنشڈ گھر کرائے پہ لیتے، تو کیا جب تک نجاست کے آثار نظر نہ آئیں گھر کی ہر چیز پاک سمجھی جائے گی؟ کوشچن مارک، سوال۔ نمبر 54، اس کا سیکنڈ پارٹ، اگرچہ اس گھر میں پہلے رہنے والے اہل کتاب عیسائی یا یہودی ہوں، نیز اگر اس گھر میں پہلے سے رہنے والے بدھ مت کے ماننے والے یا منکر خدا اور رسول ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ آپ نے کسی ملک میں گھر کرائے پہ لیا اور گھر کرائے پہ لیے، گھر فرنشڈ ہے، اب کون رہتا تھا اس سے پہلے؟ اس نے استعمال کیا کارپیٹ کو، استعمال کیا صوفے اور بیڈ وغیرہ کو، آپ استعمال کریں گے۔ اس نے استعمال کیا کچن وغیرہ کو، آپ استعمال کریں گے۔ اگر ظاہری طور پر نجاست کے آثار نہیں ہیں، اور دو باتیں ہو سکتی ہیں، کون رہتا تھا پہلے، اہل کتاب میں سے کوئی یا کوئی کافر، یعنی کہ خدا اور رسول کا منکر۔ آغا سیستانی کا جواب، فرمایا جب تک گھر میں موجود چیزوں کی نجاست کا یقین یا اطمینان نہ ہو، یقین یا اطمینان نہ ہو تو وہ پاک سمجھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ فرماتے صرف نجاست کے گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آخری مسئلہ آج کی تقریر کے اعتبار سے، اور یہ بھی اتفاق سے مغربی ممالک سے متعلق، کہ کرائے پر دیے جانے والے گھروں میں پہلے سے کارپیٹ، دری وغیرہ بچھے ہوئے ہوتے جو زمین پر چپکا دیے جاتے ہیں، انہیں اٹھا کر ان کے نیچے برتن رکھ کر انہیں پاک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایسے کارپیٹ پیشاب یا خون کی وجہ سے نجس ہو جائیں اور ان کی طہارت میں قلیل یا پانی
استعمال ہو تو کس طریقے سے قلیل پانی کے ساتھ یا کثیر پانی کے ساتھ انہیں کس طرح پاک کیا جائے گا؟ کیا مطلب کبھی دری اور کارپیٹ اٹھا کر اس خالی حصے کے نیچے برتن رکھ کر اوپر سے پانی گرا کر اسے پاک کیا جاتا ہے؟ لیکن اگر کارپیٹ چپکے ہوئے ہیں اور اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے، جواب آغا سیستانی کا فرماتے ہیں اگر کسی کپڑے یا دوسرے اوزار کی مدد سے بھی طہارت میں استعمال شدہ پانی نکالنا ممکن ہو تو آب قلیل سے دھونا ممکن ہوگا، جس میں دھون کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو آب کثیر سے ہی دھونا متعین ہو جائے گا۔ کپڑا اس پر رکھیں، کارپیٹ کے اتنے ایریے پر قلیل پانی سے آپ نے اسے پاک کیا، پھر کپڑے سے پانی کو سک کیا اور کپڑا جا کے نچوڑ دیا۔ یا آج کل ایسے اوزار، ایسی مشینز موجود ہیں جو پانی کو سک کر لیتی، اس لیے جواب دیا گیا کہ اگر سک کرنا ممکن ہے تو آب قلیل سے بھی پاک کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آب کثیر سے ہی اس کو پاک کرنا ہوگا۔